بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 584 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہی، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افطرا باندھے، علی اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، او قالا یا کہے، اوحی الیہ وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحا جبکہ وحی نہیں کی گئی، الیہ اس کی طرف، شیئن کوئی چیز، ومن قالا اور جس نے کہا، سأنزلو ابھی میں بھی اتاروں گا، مثل ما انزل اللہ مثل اس کے جو اللہ نے اتارا، ولو ترا اور کاش کہ آپ دیکھیں، اذ الظالمون جبکہ ظالم لوگ، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، والملائکۃ اور فرشتے، باسطوا ایدیہم پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھ، یہ کہتے ہوئے کہ اخرجو نکالو، انفسکم اپنی جانیں، الیوم آج، تجزون تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ بوجہ اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق ناحق باتیں، وکنتم عن آیاتہ اور تھے تم اس کی آیات سے، تستکبرون تکبر کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اس آیت میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ دوسری بات، یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے۔ تیسری بات، حالانکہ اس پر وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ چوتھی بات، اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ پانچویں بات، اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ نمبر 6، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 7، کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ آٹھویں بات، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے۔ نویں بات، اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین، پچھلی آیتوں میں نبوت و رسالت نیز نبیوں اور رسولوں کے تذکرے کیے گئے،
مختلف پہلوؤں سے نبوت اور رسالت کو ثابت کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ قرآن مجید تورات ہی کی طرح کی آسمانی کتاب ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نازل ہونے کا اعتراف تم کرتے ہو، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نازل ہونے کا اعتراف کرو۔ اس آیت میں نبوت اور رسالت کے جھوٹے دعویدار کے حق میں وعید بیان کی جا رہی ہے، اس طور پر کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوگا۔ یہ وعید دراصل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی ہے، اس لیے کہ نبوت کے جھوٹے دار کی نفی کرنا دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ نبوت جس کا حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے۔ اس آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب کرے کہ اس نے مجھے نبی بنایا، یا کسی اور طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھے، مثلا یوں کہے کہ اللہ نے اپنے شریک بنا لیے ہیں، یا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یا یوں کہے کہ میں بھی ایسا کلام نازل کروں گا جیسا اللہ نے نازل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ کیا تھا؟ یہ دعویٰ کیا تھا ایک شخص تک بندی کے طور پر چند جملے بنا لیا کرتا تھا۔ یہ آیت نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے بارے میں نازل، جس نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ شخص تک بندی کے طور پر چند جملے بنا لیتا تھا اور کچھ شعبہ دبازی بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب قرآن مجید کے سلسلے میں چیلنج پیش کیا گیا کہ تم بھی قرآن مجید جیسی کتاب پیش کرو یا ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو اس پر بعض نالائقوں نے اپنی جہالت سے کچھ جملے بنائے تھے، لیکن ان نالائقوں کو جب احساس ہوا کہ ان کے یہ جملے قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے ہار تسلیم کر لی۔ اس طرح کے جملے بنانے والوں میں نبوت کا یہ جھوٹا دعویدار مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس نے یہ جملہ جاہلانہ اور احمقانہ طور پر یہ جملے کہے تھے۔ قرآن مجید وہ آفاقی کتاب ہے جس کتاب کی ہزاروں باتوں میں سے ایک بات جیسی کوئی بات دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر شاعر اور ادیب بھی نہیں لا سکتا۔ لا یأتون بمثلہ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 وہ ہرگز قرآن مجید جیسی کوئی بات نہیں لا سکتے۔ صبح قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا مضبوط چیلنج ہے۔ جن لوگوں نے مشہور ہونے کی غرض سے یہ لوگوں کا سردار بننے کے ناپاک ارادے سے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ سارے کے سارے اپنے دعووں میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ وہ سارے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ پیش کیا۔ بہرحال دنیا کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنایا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کیا، یا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا جبکہ اللہ نے اس کو لوگوں کی طرف رسول نہیں بنایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد دنیا کا کوئی شخص یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف وحی کی گئی۔ سب سے آخری وحی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے۔ آپ کے بعد کسی کی جانب وحی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی طرف وحی کی جائے، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری طرف بھی کوئی بات نازل کی گئی ہے جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اگر کوئی یہ جملہ یا اس جیسا کوئی اور جملہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور مکار۔ نبوت کے جھوٹے دعویداروں کے تذکرے کے بعد ان ظالموں کی ذلت، بدحالی اور موت کے وقت ان کی تکلیف کا تذکرہ یوں کیا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اور اگر تم وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے گا جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو اپنی جانیں۔ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ تھے جو اللہ کی آیتوں کو قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور انہیں اللہ کی آیتوں کے قبول کرنے میں عار اور ذلت محسوس ہوتی تھی۔ جس نے بھی اللہ کے ذمے جھوٹ لگایا اور یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، اور جس نے اللہ کے کلام کو ماننے کے بجائے اس کا مقابلہ کیا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا جو موت کے وقت سے شروع ہوگا۔ فرشتے ایسے لوگوں کی طرف اپنے ہاتھ بڑی سختی کے ساتھ بڑھائیں گے تاکہ ان کی روحوں کو نکالا جائے۔ پروردگار ہم سب کو اس کی ذات پر، اس کے صفات پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، یوم آخرت پر، قیامت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔